حج کی پہلی تیاری، دل کے اندر حج پیدا کریں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آواز جو آپ کے کانوں میں گونج رہی ہے ایک بلاوے کی بازگشت ہے، وہ بلاوا جو ازل سے بندوں کے لیے آسمانوں پر لکھا جا چکا تھا، ایک پکار جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل سے نکلی اور ہر صدی کے لاکھوں دلوں میں موزن ہو گئی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، سورہ حج آیت نمبر 27۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حج کی تیاری تلبیہ کے الفاظ لبوں پر آنے سے شروع ہوتی ہے؟ جی نہیں، حج کی تیاری ظاہری کیفیات اور اسباب سے نہیں بلکہ روح و وجدان اور دل کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جب زمزم کا پہلا گھونٹ دل و روح کو سرشار کرے گا، جب عرفات کے میدان میں لاکھوں لب تھرتھرا رہے ہوں گے، گریہ کی آوازیں بلند ہو کر اپنے گناہوں پر ندامت اور بخشش مانگ رہی ہوں گی، تب اگر دل میں حج نہ ہوا، تب اگر نیت میل سے بھری رہی، تب اگر تعلق بندوں سے جڑا رہا اور رب سے کٹا رہا، تو کیا ہمارا یہ حج ہوگا؟ بخشش کے دروازے کھلیں گے؟ ہر زائر حرم کو چاہیے کہ اپنے دل کو ٹٹولے اور پوچھے ایک ایسا سوال جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قافلے کو حج کے لیے جاتے دیکھ کر پوچھا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ حج پر۔ فرمایا، سفرکم الی البیت ظاہر فہل سفر قلوبکم الی اللہ حاصل؟ تمہارا جسمانی سفر تو بیت اللہ کی طرف ہی لگ رہا ہے، کیا تمہارے دلوں نے بھی اللہ کی طرف ہجرت کی ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے اصل متاع۔ تو آئیے حج بیت اللہ سے پہلے ایک دوسرے حج کو چلتے ہیں، جہاں سب سے پہلے نیت صاف کرنی ہوگی، دل کو ٹٹولنا ہوگا کہ کیوں جاتا ہوں۔ یاد رہے کہ اگر دل میں اللہ نہ ہوا تو سفر حج محض خاک چھاننے کا نام ہوگا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا ہے، جو شخص حج کی طرف نکلا اور اس کا دل اللہ سے جڑا ہو، اس کے لیے یہ سفر روشنی اور کامیابی کا ضامن بنتا ہے، اور جو صرف جسم لے کر چلا ہو وہ تھکن کے سوا کچھ حاصل نہیں کر پایا۔ دوسرا، توبہ و استغفار۔ حج کی اصل تیاری یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی فہرست بنائی جائے، ان پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، حج مبرور وہ ہے جو انسان کو دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف راغب کر دے۔ تیسرا، حقوق العباد کی ادائیگی۔ کسی کا حق مارا ہے، معاف کروایا، دل صاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو آج ہی معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ قیامت آئے جہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ چوتھا، دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ دل کا بوجھ کیا ہے؟ حسد، کینہ، بغض، غصہ، یہ سب دل کے وہ بوجھ ہیں جو عرفات کی دعاؤں میں آنسوؤں کو روک دیتے ہیں۔ اپنے دل کو صاف کریں تاکہ دعاؤں میں دل لگ سکے۔ اے زائر حرم، کعبہ کے حج سے پہلے دل کے حج کو مکمل کر۔ رب کے در پر جانے سے پہلے دل کا دروازہ کھول اور اس کے جالے صاف کر، ورنہ ممکن ہے کہ جسم مکہ میں ہو مگر دل دکان، کاروبار، کھیت کھلیان اور بیوی بچوں میں رہے۔ اے حرم جانے والے، اللہ تیرا جانا قبول فرمائے، جا لیکن صرف جسمانی طور پر نہیں، دل، روح اور نیت کے ساتھ جا۔ اللہ تیرا جانا قبول فرمائے، سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے احرام، 2 چادریں یا روحانی احوال کی تبدیلی۔ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔